تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ایس او پیز ہیں وہ ایس او پیز میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. فرید میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. اس سے بہت سے مذہبی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی تو کیا میرے اوپر بلاسفیمی لگ جائے گی؟ بات یہ ہے کہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ میں وہاں جا کے ٹوئرل کر لوں تو میں شاید نہ کروں, آپ کو کہا جائے تو شاید آپ نہ کریں, ہماری اپنی چوائسیز ہیں. مگر اگر کسی نے کیا ہے اس کی اپنی چوائس ہے بھائی. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اللہ میاں نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے, آپ اللہ کے بندے ہیں, بہت حقیر انسان ہیں, اور وہ ایسا حقیر انسان آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیویجول بیسس کے اوپر جو ہے وہ انسان کی پسند ناپسند یا چوائس ہے. میں ذرا میرے ساتھ اسی وقت ٹیلیفون لائن کے اوپر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب بھی ہیں, ذرا ان سے بھی اسی چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فرمائیے گا ذرا سا کہ موجودہ جو صورتحال ہے اور جو ایشوز اس وقت ہے ہم سب کے سامنے ہیں, جو معاملہ ہوا جس میں سانگ کی جو مبینہ طور کے اوپر جو رقص, جو ویڈیو وائرل ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں شام صاحب, اس پہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید بھائی, اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ تعصب میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ حقائق کو ہی نظر انداز کر لیتے ہیں. اگر کوئی بھی لبرل اور سیکولر بندہ جو اپنے نظریات سے مخلص ہونا اس وقت اور وہ ترازو اٹھا لے, اس کے ضابطے اور پیرامیٹرز کے بھی یہ خلاف واقع ہے. ابھی میری بہن نے پوری بات نہیں سنی, میری لائن ابھی ملی ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ جو ساری زندگی باہر سے پیسے لے کر اور اسلام اور مذہب اور دین کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والی عورتیں ہیں, وہ مولویوں کو تانا دیں. مجھے بتائیں, اسلام کے اندر آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, مسجد کیا دنیا کے اندر سب سے مقدس مقام ہے کہ نہیں اسلامی شاعر میں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر تھوکنے سے منع کیا کہ نہیں؟ تھوکنے سے منع. اس عورت کو کہ یہ بکواس بند کرے یا مجھے گفتگو کرنے دے, پھر اپنی بکواس جاری رکھے. یہ بے دین اور اللہ کو اور رسول اللہ کے منکر عورتوں کو تھوڑا سا نا ہم تھوڑا سا اپنے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا اگر مجھے بات کرنے دے, پھر اپنی بکواس شام صاحب ہم تھوڑے سے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا احتیاط رکھیں, اور ہم تھوڑا سا اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہم بات کریں گے, اپنے موقع کے اوپر. شام ہوگی جو مرضی بولے, ہم اپنے تھوڑا سا میں آپ کو دلائل سے میں آپ کو دلیل دوں گا, میں درخواست کروں گا دونوں سے. جرائم کو پروموٹ کرتے ہیں یہ لوگ, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. شام صاحب میں آپ سے بھی, ماروی صاحبہ آپ سے بھی, میں دونوں کو ٹائم دوں گا. میرے ساتھ ماریا واسطی بھی ہے. مجھے صرف جب میری گفتگو, میں نے ان کی گفتگو میں کوئی کاٹا, اچھا تھوڑا سا میری درخواست ہے, میری درخواست ہے, اپنی بک بند کرے, میری بات سنے, جو مرضی بات میں. میری درخواست ہے بس صرف الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتیے گا, بس صرف یہ اس چیز کے اوپر ہے. ہم اپنے پوائنٹ آف ویو دیں گے. ان کا مائک فی الحال بند کر کے میری گفتگو سن لیں, اگر میری بات کا یہ جواب دے سکے میں ذمہ دار ہوں. مجھے بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد کے اندر تھوک نہیں پھینکنی. اس مسجد کے اندر یہ عورتیں کہہ کہ کوئی رقص کرے اس کی مرضی ہے. یہ ہر فیس کی کسی کی عبادت گاہ کے اندر جا کے وہاں پہ رقص و سرور کی محفلیں کرنا, یہ کس فیس میں, کس سیکولرزم میں, کس لبرلزم میں الاؤڈ ہے؟ یہ کسی سیکولر مذہب کے اندر بھی الاؤڈ نہیں ہے. اشام صاحب, اگر ایک غلطی ہوتی ہے اور اگر اس غلطی کی معافی مانگ لی جاتی ہے تو کیا وہ معافی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے؟ اگر چلے فرید بھائی, معافی کا جو اختیار ہے وہ اسلام کے اندر, شریعت کے اندر, قانون کے اندر عدالت اور قاضی سے متعلق ہے کہ عوام سے متعلق ہے؟ آپ خود بتائیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی عذر لاجک پیش کرے, قاضی کو اختیار ہے ان کو معاف کر دے. اگر نہ پیش کر سکے, قاضی کو اختیار ہے ان کو سزا دے. اگر نہ پیش کر سکے, قاضی کو اختیار ہے ان کو جرمانہ کر دے. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ معافی جو ہے میں معاف بھی کر دوں. آپ کی بات یہاں پہ ٹھیک ہے. دیکھیں جس طریقے سے مقدمہ درج ہوا اس میں ضمانت بھی ہوئی, اس مقدمے کے اندر عوامی جذبات کے حوالے سے جو لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس پہ تو دونوں نے عوام سے, پہلے تو دیکھیں نا عدالت میں تو مقدمہ آ گیا, لیکن عوام سے معافی انہوں نے طلب کر لی ہے. تو میں آپ سے بس صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ اختیار عدالت اور قاضی کا ہے. اگر وہ جینون کوئی عذر دے دیں گے تو عدالت کو اختیار ہے ان کو معاف کر دیں. لیکن دوسری بات ایک دوسرے انداز سے دیکھیے. میں کہتا ہوں, میں آپ کو زینب الرٹ بل یاد ہے؟ اس طرح زینب الرٹ بل میں ہم نے کہا سر عام چوکوں میں لٹکا دو مجرموں کو. یہ الزام لگاتی ہے. میں کہتا ہوں کوئی مولوی بھی یہ جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں, اگر کوئی مولوی بھی مسجد کے اندر برائی کرے, اس کو
پھانسی پہ لگا دیا جائے مینار پاکستان کے اوپر. پتہ سب سے پہلی مخالفت کون کرے گا؟ یہ عورتیں کریں گی کہ کیپٹل پنشمنٹ اسلام میں نہیں, اسلام بڑا سخت مذہب ہے, ان کو اسلام سے دشمنی ہے, ان کو مولویوں سے دشمنی ہے. کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف سب سے زیادہ آواز اس گروہ نے اٹھائی ہے, محبتی مافیا کی آنٹیوں نے. یہ سزائے موت دینا نہیں چاہتے, یہ ریپسٹ بچیوں کے جو ریپسٹ ہوتے ہیں ان کو سزائے موت نہیں دینا چاہتے. یہ سب سے پہلے زینب الرٹ کیس کا جب بل آیا تھا نا, سب سے زیادہ مخالفت اس قبیل کی عورتوں نے کی تھی. اچھا چلے, میں نے کمرشل بریک لینی ہے ذرا سا, میں اس کے اوپر ذرا آپ کی بات پہ آتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے اگر اس طرح کا ایکٹ کوئی بھی کرے, irrespective of کوئی بھی, اگر کوئی اس طرح کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ذرا ماروی صاحبہ سے بھی بات کریں گے. اور پھر میرے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو بالکل اسی الفاظ میں بھی کروں گی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمیزداری کا, اگر میرے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو. میں کسی بھی طرح سے نا کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا. میں کوئی یہی لینگویج, اشام صاحب میرا لینگویج سن لے اور اس عورت کی سن لے. اشام صاحب تھوڑا سا میری بڑی مودبانہ گزارش ہے. میں ماروی صاحبہ میں ایک چیز بس میں دونوں سے بڑی مودبانہ انداز میں ایک گزارش کروں گا کہ ہم پلیز اپنی الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا احتیاط برتیں گے. ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہیں, ہم اس لیے ایک پروڈکٹیو ڈیبیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس نے مجھے پہلے الزام تراشی کی, اس نے میرے اس بارے میں گھٹیا الفاظ. شام صاحب تھوڑا سا ہم اوائڈ کریں گے, آپ ان کو ریکارڈنگ سنا دیں, ہم تھوڑا سا اوائڈ کریں گے. اچھا میں اس عورت کے پاس دلیل نام کی چیز نہیں ہے, ذلیل ہوتی رہتی ہے اور دلیل نام کی چیز نہیں ہے. اشام صاحب اس وقت 15 منٹ سے اس نے اس کے علاوہ لفظ بولا, اشام اس کے پاس کیا دلیل ہے, کیا آرگومنٹ ہے؟ قانون شکنی بھی پیدا ہو چکا ہے, جتنی مرضی چیزیں. اشام صاحب میں ماری آواز کی طرف میں نے جا رہا ہے. اشام صاحب میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا. جمہوریت چلے گی, ٹھیک ہے, آپس میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو نہیں لڑائی کر سکتے. ٹھیک ہے اشام صاحب, میں آتا ہوں ذرا سا ماروی صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, میں پھر آپ کہا سکتے لوگوں کو. بس ایک کمنٹ دو کرنا چاہتا ہوں بہن کے گفتگو پہ. انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی, آپ خود ان کی گفتگو سے انالیسس کر لیں. انہوں نے دو باتیں بڑی ویلڈ کی ہیں بیچ میں, کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. ایک بندہ کسی کے, آپ مجھے بتائیں اسلام کی یہ بنیادی مقدس عبادت گاہیں ہیں یا نہیں ہیں یہاں کے اندر؟ آپ بتائیں کسی بھی بندے سے. یہ دیکھیں یہ بھی تو ہے ہی ہے نا, ہر ایک کو پتا ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ بات, کوئی بھی لبرل اور سیکولر ہونا اگر ایماندار ہوگا وہ کہے گا کہ یہ بات غلط ہوئی ہے. لیکن اگر اس بات کو بھی کوئی ڈیفینڈ کرے گا, جی ٹھیک ہے مسجد میں ڈانس ہو سکتا ہے, مولوی ٹھیکیدار ہے, مولوی ٹھیکیدار نہیں لیکن مولوی چوکیدار ضرور ہے, مولوی مسجد میں ڈانس نہیں ہونے دے گا. شاہ صاحب میں آپ کی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں وہی بات ہے, ماریا صاحبہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اپالوجی ہو گئی, غلطی ہو گئی, معافی مانگ لی, مقدمہ بھی درج ہو گیا. میں کہتا ہوں اپالوجی کا تو چونکہ میرا آپ کا اختیار نہیں ہے, میں اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اپالوجی کا اختیار تو اب عدالت اور قاضی کے پاس چلا گیا نا. اگر عدالت وہ تو چلا گیا, لیکن میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو سیناریو ہے اس کے اندر ایک کام ہوا, ایک ایکٹ ہوا, ایک عمل ہوا, اس کی اگر جو اس میں تھے انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کر لی اور کیس بھی رجسٹرڈ ہو گیا. میں اس طرح بات کر رہا ہوں, میں دونوں کو نتھی نہیں کر رہا, میں دو چیزوں کو الگ الگ ہی رکھ رہا ہوں کہ اپالوجی بھی آ گئی اور کیس بھی رجسٹرڈ ہو گیا. تو یہ اسی بات کے اوپر ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے تو بحیثیت ہم انڈیویجول کے ہم معاف کر دینا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں, اگر جہاں تک آپ اخلاقی اور مورلی بات کر رہے ہیں نا, تو معافی سے ظاہر ہے دل پسیج جاتا ہے اور دل نرم پڑ جاتے ہیں. لیکن جو معاشرے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر قانون اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ کوئی بندہ اعلانیہ معافی مانگے تو سارا معاشرہ معاف کر کے عدالت بھی اس کو بغیر کوئی جرمانہ ڈالے معاف کر دے. اس طرح کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بندہ جرم کرے گا, مثال دے رہا ہوں میں, اب کرمینل پروسیجرز کے اوپر آئیں, اگر کوئی بندہ قتل کر کے معافی مانگ لے تو بغیر دیت یا قصاص کے بچ سکتا ہے. توبہ اور معافی کا معاملہ بنیادی طور پہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بندہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے, 100 قاتل کے قتل کو بھی اللہ تو معاف کرنے والا ہے. لیکن معاشرے کے اندر اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ معاشرے کے اندر بے قانونی اور قانون شکنی نہ ہو سکے. لیکن بہت سارے مواقعوں پر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کسی سے اگر معافی مانگ لی جائے تو جو متاثرہ فرد یا خاندان ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. دیت بالکل ہو جاتی ہے, بالکل. جن معاملات میں دیت اور معافی, متاثرہ فریق, یہاں پہ مثال دے رہا ہوں, اب آپ خود بتائیں, اوقاف کی مساجد ہیں, اس کے اندر متاثرہ فریق تو مذہب کے مقدس شاعر اللہ کی توہین ہے نا. یہ مساجد شاعر اللہ ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں مندر بھی ہو, گرجا بھی ہو, ہر
जो इबादत गाह है किसी मजहब की, वो उसके लिए जो उसके पैरामीटर हमें उसका एहतराम करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी मारिया बहन ने ये अशाम बात साहब, खुद की है कि किसी के मजहबी जज्बात को नहीं ठेस शाम साहब, पहुंचानी एक चीज चाहिए। और भी, आपने इजाजतनामा भी इसमें पढ़ा होगा। आप नहीं समझते कि अगर ऐसी कोई चीज है तो जो इंतजामिया है उस इंतजामिया को इजाजतनामा देने पर ही इक्तिफा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इजाजतनामा देने के बाद भी जो वहां पे इंतजामिया के लोग थे उनको खुद भी मौजूद होना चाहिए था, ताकि वो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। असल बात, ये बात पता कहां से शुरू हुई? आपको पता है फैसल मस्जिद के बाहर शूट होते हैं, बादशाही मस्जिद के बाहर होते हैं, मस्जिद वजीर खान के बाहर भी होते रहे हैं। मसला ये होता है जब बाहर होते रहे, आपको पता है एजिटेशन भी नहीं होती। मामला तब आता है जब मस्जिद के बंदा हदूद के अंदर दाखिल हो जाए और फिर हदूद में दाखिल ना हो, मेहराब के सामने आ जाए। आप खुद इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, हर रही शऊर बंदा इस चीज की सेंसिटिविटी को समझ सकता है। लेकिन अशाम साहब, जो मस्जिद की प्रेमिसेस है, आप बादशाही मस्जिद को ले लें, आप फैसल मस्जिद को ले लें, प्रेमिसेस बहुत अहाता भी बड़ा है, जहां पे नमाज हो जाती है वो पूरा अहाते में ही वो आता है। और हम ऐसे देखते हैं कि मुतादिद ऐसे शूट्स होते रहे हैं वहां पे ऊपर, बाहर होते रहे, ये बात आपकी दुरुस्त है। और तभी हमें इसके बारे में कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि ये काम ना बढ़े। इसको कहना बहुत ज्यादती है। ये एक 20 सेकंड के क्लिप में ना तो इस्लाम एक कोई छोटा सा दीन है कि जिसकी बेइज्जती हो जाए, ना ही मस्जिद कोई इतनी छोटी चीज है कि जिसकी जो है वो बेहुरमती हो जाए इतनी से 20 सेकंड के क्लिप में किसी के खुशी के इजहार में। तो मैं तो समझती नहीं कि ऐसी कोई बात हुई है। लेकिन ये बात क्या है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो बात आपको जवाब आया दूसरी तरफ से वो ये था कि अदालत और उसका काम है। मैं उस पॉइंट को लेके कह रही हूं कि अभी जो कुछ दिन पहले की बात है, एक अदालत के अहाते में अहमदी का कत्ल कर दिया गया। जिस शख्स ने कत्ल किया ब्लास्फेमी के नाम पे, उसको हार पहनाए गए। तो क्या अदालत और उसका कानून का यहां भी हुक्म मानेंगे आप और कहेंगे कि वो शख्स कातिल है? वो शख्स कातिल है जिसने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लाम के नाम को बदनाम किया है, बल्कि और उसको हार पहनाए जा रहे हैं। जो लोग हार पहना रहे हैं वो भी इस्लाम के खिलाफ हैं, वो भी इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये कहेंगे आप? ये नहीं कहेंगे कभी, क्योंकि ये कारोबार है फरीद, ये कारोबार बना दिया हमारे दीन को, मेरे आपके दीन को इन्होंने कारोबार बना दिया। लेकिन मारवी इस चीज को, मेरा तो सवाल, मेरा तो पॉइंट ये है, मैं जो जानना चाहता हूं, मैं आज डिस्कशन का जो मकसद है कि हम आपस में मिल बैठकर एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसा मिड पॉइंट के ऊपर हम क्या मुत्तफिक हो सकते हैं जहां पे हम एक दूसरे को अपनी बात को अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में बगैर किसी हेट्रेड के पहुंचा सके। मैं ये पूछना चाहता हूं मारवी आपसे। जब ये हमें तहकीर से देखना बंद कर देंगे, जैसे इन्होंने अपनी बात का आगाज ही मेरे ऊपर बहतान लगाने से किया, जब ये बंद कर देंगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाए। तो हमें हमारे दरमियान, मैंने तो उस वक्त तक इनसे बात ही नहीं की जब तक इन्होंने मेरी बात नहीं टोकी। अच्छा शाम साहब, मेरा बात टोकने का कायल ही नहीं है। अच्छा शाम साहब, मेरा आपसे भी सवाल यही है, क्या हम बीच में मिड पॉइंट के ऊपर किसी ऐसी बात के ऊपर हम मुत्तफिक नहीं हो सकते? फरीद भाई, असल बात ये है कि हम मुआशरे में डिस्टेंस के कायल हैं हर चीज के, लेकिन अगर ये समझती हैं कि चंद टके लेके ये अच्छा, लेकिन अशाम साहब इल्जाम है, लेकिन अशाम साहब उसी बात पे बात कर रही है ना, मारवी साहब इसी बात पे बात कर रही है कि आपने जो बात की है ना, मारवी साहब ने बात की कि ये इल्जाम है उनके ऊपर। ये एक कारोबार है, ये एक धंधा है, ये इनकी इब्तदाई गुफ्तगू सुन ले, मैंने तो पूरी सुनी नहीं, इसके ऊपर सारे कबीहन इल्जामात है। ये अभी भी इस बात पे कायल हैं और फाइल हैं कि मस्जिद में ये काम हो जाए तो इतनी बड़ी कोई तूफान या क्यामत नहीं आ गई 20 सेकंड में। ये इनका लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म है, ये इनकी आजादी इजहार है, ये इनका दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाने का मकसद है कि ये कहती हैं किसी की मस्जिद के अंदर जाके ये इनका दीन मतलब जो भी हो, किसी मुसलमान मस्जिद के अंदर जाके कोई बंदा ये कर ले, कोई अशाम साहब मेरा फिर वही पॉइंट है, मेरा वही पॉइंट है, मेरा एक ही पॉइंट है कि एक एक्ट हो गया है तो उस एक्ट के बाद माफी भी आई और अदालत में मुकदमा भी दर्ज हो गया, मिड पॉइंट सोल्यूशन की तरफ। ये भी बताऊं फरीद भाई, ये जो बात इन्होंने किया तो इनर सालत की, हम तो ये भी समझते हैं कि वो भी अदालत का काम है कि तो इनर सालत के मुजरिम को भी अदालत फांसी दे या करार वाकई सजा दे। हमारा जवाब इन्होंने सुनना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे को देखना, पैसे की पुजारी, और ये औरतों ने क्या कहा। लेकिन वो तो बात वही कर रही है ना कि तुम मौलवी को कारोबार कहोगी तो मैं तुम्हें 100 दफा कहूंगा तुम पैसे की पुजारी। और शाम साहब थोड़ा